للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بہت ہی اہم اور ایک یوں کہہ لیجئے کہ یونیک موضوع پر انشاءاللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ مشتمل ہوگا۔ معاشرے کا ایک بہت ہی خاص طبقہ کہہ لیجئے، اس کو نام تو عام طور پر کچھ اور دیا جاتا ہے، لیکن مناسب یہی ہے کہ ایک خاص طبقہ، یعنی ہمارے جو معذور اسلامی بھائی ہیں، سماعت سے، سننے سے، بولنے سے، کہ جن کو گونگا اور بہرا کہا جاتا ہے، اور جن کے لیے دعوت اسلامی کی اصطلاح کے اندر خصوصی اسلامی بھائی کا نام الحمدللہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے حوالے سے بھی شریعت مطہرہ نے بہت سارے احکامات رکھے ہیں، وہ انشاءاللہ مفتیان کرام سے پوچھیں گے ان کے کیا احکامات ہیں۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں، عزیز و اقربا میں، جاننے والوں میں ایسے افراد موجود ہیں، ممکن ہو تو ان کو فون کیا جائے، فوری طور پر ان سے رابطہ کیا جائے، اور اس سلسلے کو دیکھنے کی آپ ان کو ترغیب دلائیے کہ وہ اس سلسلے کو دیکھیں۔ پھر بھی اگر ایسا نہیں ہے، آپ بھی یہ سلسلہ بغور ملاحظہ کیجئے کہ کچھ احکام ایسے بھی انشاءاللہ سلسلے میں بیان کرنے کی کوشش ہوگی جو ان سے متعلق ہم پر لازم ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں شریعت مطہرہ کی، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایسے سوالات بھی سلسلے میں شامل ہو۔ ہمارے سوالات کے علاوہ مزید آپ ان افراد سے متعلق اگر کوئی معلومات حاصل کرنا چاہیں، یا اس کے علاوہ بھی آپ کوئی بھی شرعی مسئلہ معلوم کرنا چاہیں، تو آپ ہمیں کال کیجئے، انشاءاللہ آپ کا سوال سلسلے میں شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل دو مفتیان کرام ہمارے ساتھ ہیں، مفتی جمیل مدنی صاحب جو کہ دارالافتاء اہل سنت، جو کہ ہمارا نیو کراچی نارتھ کراچی فیض مدینہ مسجد کے ساتھ ہے، اور مفتی انس رضا عطاری جو کہ دارالافتاء اہل سنت مرکز الاولیاء لاہور سے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ ہمیں کال کیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوالات ہم شامل کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، خصوصی اسلامی بھائی یعنی گونگے اور بہرے، ان کے حوالے سے آج ہمارا موضوع ہے۔ ابتداً اگر آپ شرعی احکام تو انشاءاللہ ہم آپ سے معلوم کریں گے، لیکن بولنے اور سننے کی جو قدر و منزلت ہے، یہ افراد محروم ہوتے ہیں اس سے، اور ان پر کیا بیتتی ہے اور یہ کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں، یہ تو دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، جس کے پاس موجود ہیں، اس کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ کیا ذہن رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھنا، سننا اور اسی طرح قوت گویائی یعنی بولنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان نعمتوں کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تو کہ ہم نے تمہارے لیے سماعت پیدا فرمائی ہے، اسی طرح تمہارے لیے بصارت ہے، والافئدہ تمہارے لیے دلوں کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سماعت، بصارت، سننا، دیکھنا، اسی طرح دل کا احساس، دھڑکنا، اس کے خیالات، تصورات، عقیدے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو بھی پیدا فرمایا۔ اب اس میں یہ ہے کہ آدمی ناشکری کی طرف چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جس کے پاس جو نعمت ہوتی ہے اور وہ وافر مقدار میں ہو، تو مشاہدہ یہ ہے کہ اس کی قدر و منزلت اس کے دل میں کچھ کم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ ایک غریب آدمی ہے جو محنت مشقت کر کے 300 روپے مزدوری اس کو 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد، مزدوری کرنے کے بعد ملتی ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کو 1 گھنٹے کے اندر ہی 3000، 10,000، 5,000 اس کی
ڈیوٹی کے حساب سے اس کو یوں مل جاتے ہیں. اب اس کا 1 گھنٹہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کو 3,000 روپے مل جائیں، اور کسی کے 8 گھنٹے کی اتنی بھی ویلیو نہیں ہے کہ اس کہیں کو تو پورا مہینہ کام کرتے ہیں تو چند ہزار کماتے ہیں. چند ہزار، تو اب اس کی 300 روپے. تو اب جو قدر 300 روپے والے کے پاس 100 کے نوٹ کی قدر ہوگی، وہ مشاہدہ یہ ہے کہ جس کی لاکھوں روپے تنخواہ بنتی ہو، تو اس کی نظر میں 100 روپے کی شاید وہ ویلیو نہ ہو. صحیح. 100 روپے اگر گم ہو جائیں ایسے شخص کے تو اس کو پرواہ نہیں ہوگی، لیکن جس کی مزدوری کا 100 کا نوٹ گم ہو جائے تو اس کی گویا آج کی مزدوری کا 1/3 حصہ گم ہو گیا، تو اس کو کافی مشقتیں ہوتی ہیں. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، دیکھنے کی نعمتیں ہیں، اسی طرح سننے کی نعمت ہے، بولنے کی نعمت ہے. تو بالخصوص جو آج ہمارا سلسلہ ہے وہ گونگے بہروں کے حوالے سے ہے. مزید اس میں چونکہ یہ خصوصی اسلامی بھائی کہلاتے ہیں، جس کو اسپیشل بھی کہا جاتا ہے، تو اب یہ خصوصی اسلامی بھائیوں میں نابینا اور دیگر معذور افراد بھی آ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ آئندہ جو سلسلے 2-1 ہمارے مزید ہوں گے، اس کے اندر نابینا کے حوالے سے بھی اگر کچھ احکامات ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ شامل کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. پوچھنے والے سائلین جو اس وقت ناظرین ہیں وہ بھی کسی بھی موضوع پر خصوصی اسلامی بھائیوں سے متعلق جو سوالات ان کے ذہنوں میں آتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جو نعمت ہمارے پاس موجود ہے، ہوتا یہ ہے کہ جس کے پاس وافر مقدار میں ہے اس کو قدر نہیں ہوتی. اس کی قدر اگر جاننی ہے تو اگر ہم اس کی قدر جاننا چاہیں تو اپنے کانوں میں مطلب روئی کو اچھی طریقے سے ڈالیں، اس طرح کہ ہمیں کوئی آواز نہ آئے. ٹھیک ہے. اور پھر کوئی بچہ یا گھر کا کوئی فرد ہم سے کوئی باتیں کرے تو اس مشقت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ جو کسی بہرے شخص کو لاحق ہوتی ہے کہ جب ہم اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ ہماری بات سمجھ نہیں پا رہا ہوتا، ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، 1 دفعہ سمجھایا، دوسری دفعہ سمجھایا، تیسری دفعہ ہم بلبلانے لگتے ہیں، یار یہ بات ہی نہیں سمجھ رہا. تو اس کو محسوس کریں کہ مجھے آواز نہیں آ رہی اور اگلا شخص مجھ سے بات کرنا چاہ رہا ہے، وہ کتنی دشواری مجھے اس وقت محسوس ہو رہی ہے. تو جو سماج سے محروم ہے اس کو کتنی ہوتی ہوگی. اب اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سماعت کی دولت عطا فرمائی ہے کہ اگر ہمیں کوئی دور سے بھی ہمارا نام لے کے پکارتا ہے تو ہم فوراً متوجہ ہوتے ہیں. ایک بہرا شخص ہے، جب تک اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کہا نا بھائی کہاں جا رہے ہو، تمہیں اتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تو یقیناً اس بہرے شخص کے دل پہ بھی گزرتی ہوگی یار یہ میرے انتظار میں ان کو کتنی مشقتیں ہوئیں اور ان لوگوں کو تلاش کرنا پڑا ہے. مجھے اگر میں سنتا ہوتا تو ایک آواز میں دور سے بھی ان کی آواز سن لیتا. فون پہ بھی رابطہ آج کل ہو جاتا ہے، لیکن یہ بہرا شخص اس فون سننے سے بھی ایک طرح سے آزمائش میں محروم ہے. اسی طرح بولنے کی قوت کہ بس اوقات ہم اپنے دل کی بات کسی شخص کو فون پہ سنا سکتے ہیں، پاس جا کر سنا سکتے ہیں، لیکن ایک گونگا آدمی اپنے دل کی بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کرنے کا موقع نہیں مل رہا. ہر شخص اس کی زبان سمجھنے پہ قدرت نہیں رکھتا. اب وہ اپنے دل کی باتیں کس سے کہے، اور ضروری باتیں وہ شیئر بھی نہیں کر پائے گا. تو جب کہ ہم زبان رکھتے ہیں، اب اپنے دل کی بات صحیح انداز میں الفاظوں میں ڈھال کر بیان کر سکتے ہیں اور اپنی جو حاجت ہے اس کو پورا کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں جو گونگا ہے وہ بہت زیادہ آزمائش میں ہوتا ہے. تو جن کی زبانیں اللہ تبارک و تعالی نے صحیح سالم پیدا فرمائی ہے اور ان کو قوت گویائی عطا کی ہے، تو وہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. تو جو بھی نعمتیں اس وقت ہمارے وجود میں ہم دیکھ رہے ہیں، ان نعمتوں کا اگر ہم صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے والے بن جائیں تو ان نعمتوں میں اضافہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، ان کی قوت بڑھ جائے گی، تو ان میں اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے. ورنہ اگر کوئی ناقدری کرتا ہے اور شکر نعمت کے بجائے ناشکری والے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ان نعمتوں کو سلب بھی فرما لیتا ہے. تو اب کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہمارے معاشرے میں ہیں کہ جو سنتے تھے لیکن قوت سماعت ان کی واپسی چلے گئی کسی بھی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے، کسی غلط انجیکشن کے ریئیکشن کی وجہ سے. اسی طرح بہت سارے لوگ قوت گویائی وہ ان کے سلب ہو جاتی ہے. فالج کا اٹیک بسا اوقات پڑتا ہے جس کی وجہ سے بولنے سے بھی آدمی محروم ہو جاتا ہے. تو اب وہ بولتا تھا، کل تک بولتا تھا، آج بالکل زبان اس کی ساتھ نہیں دے رہی. تو اب یہ اس وقت اس بندے کو اس نعمت کا جو اس کے پاس تھی اب نہ رہی،
اس کا زیادہ احساس ہوگا. ٹھیک ہے. تو بہرحال ہمارے معاشرے میں دونوں طرح کے طبقے ہیں، بولنے والے بھی اور بولنے سے محروم بھی، سننے والے بھی سننے سے محروم بھی. اور ہمیں جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر دم ان نعمتوں کے حوالے سے شکر کرنا چاہیے. اور شکران نعمت کا ایک پہلو اور ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت پیدا فرمائی ہے، جس مقصد کے پیش نظر پیدا فرمائی ہے، جو اس چیز کے پیدا کرنے کا مقصد ہے، تو آدمی اس شے کو اس مقصد میں لگائے. ٹھیک ہے. یہ اس نعمت کا شکر ہے. زبان ہے تو زبان سے فحش کلامی نہ کرے، گالیاں نہ بکے، کفریہ جملے، حرام جملے نہ کہے، بلکہ اس کا جو مقصد ہے ذکر الہی اس میں مصروف رکھے. اسی طرح جو سماعت ہے، سننا، تو اس سے غیبتیں نہ سنے، چغلیاں نہ سنے، گانے نہ سنے، فحش کلام نہ سنے. اس سے سننا ہے تو قرآن کی تلاوت سنیں، ذکر رسول سنیں، احادیث رسول سنیں، شرعی مسائل سنیں، ضروری باتیں جو ضروری جائز باتیں ہیں وہ سنیں. اسی طرح بولنے کا معاملہ ہے تو اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کریں، تاکہ اس زبان کا جو مقصد ہے پیدا کرنے کا ذکر الہی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام. خلاصہ یہ کہ اپنے پورے وجود میں جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں میں اگر ہم صرف کر دیں گے اپنے پورے وجود کو، تو گویا ہم اپنے رب کی نعمتوں کا شکر گزار بننے کی کوشش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اگر ہم نے ان کو اپنے وجود کو گناہوں کی طرف خرچ کر دیا، لگا دیا، تو پھر یہ ناشکری ہے. اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ چاہے تو اپنی نعمتوں کو ان میں سے جس نعمت کو چاہے لے سکتا ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ سے ہم سب امان کی دعا کرتے ہیں، پناہ طلب کرتے ہیں کہ جو نعمتیں اس نے دی ہیں وہ نعمتیں کم نہ ہوں، سلب نہ ہوں، ان کو زوال نہ لگے. اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو برقرار رکھے اور اچھے کاموں میں ان نعمتوں کو صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرمائے. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اب مثال کے طور پہ کوئی گونگا ہے یا سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا ہے، اب یہ نعمتیں اس کے پاس موجود نہیں ہیں، تو کیا ان نعمتوں کی کمی کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ احکام شریعت بھی اس کے اوپر کم ہو جائیں گے؟ اگرچہ انشاءاللہ سوالات آپ سے مزید بھی پوچھیں گے، لیکن کیا ایسا ہے کہ یہ احکام بالکل ہی اب ختم ہو گئے کہ اب ان سے کوئی عبادت ان پر لازم نہیں ہے، تبدیلی آ جاتی ہے، کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح کوئی شخص بول سکتا ہے، سن سکتا ہے، تو جس طرح اس پہ نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو جو فرائض ہم پر لازم ہیں ایک صحیح آدمی پر، نارمل پر، تو گونگے یا بہرے شخص پر یہ چیزیں لازم نہ ہوں. اس پہ شرائط پائے جانے کی صورت میں حج بھی لازم ہوگا. اسی طرح یہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کی بھی ادائیگی لازم ہوگی، فطرہ بھی لازم ہوگا، قربانی کے مسائل بھی اس کے ساتھ لاحق ہوں گے. اسی طرح جس طرح نارمل آدمی نکاح کرتا ہے اور اس کے اوپر نکاح کی صورت میں حقوق واجبہ وہ لازم ہوتے ہیں، نان، نفقہ، رہائش وغیرہ، تو اسی طرح گونگا بہرا بھی اگر شادی کرتا ہے تو یہ احکام اس سے بھی متعلق ہوتے ہیں. تو نماز پڑھنا جس طرح صحیح سالم آدمی کے لیے فرض ہے، تو اسی طرح گونگا بہرا اس پر بھی نماز فرض ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ گونگا بہرا ہونے کی وجہ سے شریعت مطہرہ کے یہ احکامات جس کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں وہ اس گونگے بہرے سے مطلب ہٹا لیے جائیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اس کے اوپر بھی برقرار ہیں، البتہ نوعیتیں تھوڑی مختلف ہو جائیں گی. مثال کے طور پہ نماز بھی فرض ہی رہے گی اس کے اوپر. جی تو اب نماز پڑھنی ہے، جب ہم بولنے والے کے لیے جب احکام بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نماز میں سب سے پہلے اس کو تکبیر تحریمہ کہنی ہے، اور اتنی آواز آنی چاہیے کہ اس کے اپنے کان سن سکیں، کوئی معنی سماعت نہ کوئی چیز ہو. تو اب یہ تو بول ہی نہیں سکتا، یہ الفاظ ادا ہی نہیں کر سکتا، یہ کیسے تکبیر تحریمہ کہے گا؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب جو گونگا ہے وہ تکبیر تحریمہ کہنے پر چونکہ قدرت نہیں رکھتا، یعنی اللہ اکبر جو تکبیر تحریمہ ہے جس کو کہہ کے نماز میں ہم داخل ہو جاتے ہیں، نماز کا یہ پہلا فرض بھی ہے اور نماز کے شرائط میں سے بھی ہے. تو چونکہ جو گونگا ہوتا ہے وہ لفظ اللہ اکبر کہنے پر قادر نہیں ہوتا، تو اس کے لیے اب یہ تکبیر تحریمہ کا تلفظ واجب نہیں ہے، بس اس کا یہ ارادہ یہ کافی ہے کہ مثال کے طور پہ نماز میں داخل ہونا چاہتا ہے، تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا سنت ہے، تو یہ اپنے ہاتھ اٹھائے اور نماز کی نیت سے کہ اب میں نماز میں داخل ہو رہا ہوں. اور اس موقع پہ چونکہ جو صحیح سالم ہوتے ہیں وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کا یہ ارادہ کافی ہے کہ اب میں نماز میں داخل ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور اگر یہ چاہے تو جس طرح اللہ اکبر کہا جاتا ہے
تو اللہ اکبر کہنے میں جو ہونٹ ہلتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ ہونٹ بھی اپنے جنبش دے دیں. آواز بھی جو نکال سکتا ہے، اگرچہ الفاظ تو اب پیدا نہیں اس ہوں کی گے، آواز پتہ نہیں کس طرح لیکن کی ہوگی، آواز تو آ جائے گی، لیکن الفاظ پیدا نہیں ہوں گے. اب یعنی الفاظ پیدا نہیں ہوں گے، اب تو اب اس کے لیے تلفظ کو علماء نے لازم قرار ٹھیک نہیں دیا. ٹھیک یہ بغیر کچھ بولے، چونکہ اس نے سنا تو ہے ہی نہیں نا جی کہ جی لفظ اللہ اکبر کیسے بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے تو آدمی جو سنتا ہے، سننے کے بعد ہی اس کو بولنا آتا ہے. ٹھیک ہے تو جب اس نے لفظ اللہ نہیں سنا، اکبر نہیں سنا، تو یہ ادائیگی نہیں کر پائے گا. بھائی اس کا یہ ہے کہ دل میں تصور رکھے کہ اب میں نماز میں داخل ہو رہا ہوں، اتنا اس کے لیے ضروری ہے، زبان سے تلفظ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. مفتی انس رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قراءت بھی نماز کے اندر فرض ہے. تکبیر تحریمہ میں تو چلیں اشارہ کر لے گا، قراءت کے حوالے سے کیا حکم ہے کہ قرآن پاک اس کے اشارے کرے گا، خاموش رہے گا، کیا کرے گا، اس کی نماز ہوگی کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جو گونگا ہو تو دور مختار میں ہے کہ اس کے اوپر قرات لازم نہیں ادائیگی کرنا، کیونکہ وہ بول نہیں سکتا، تو شریعت نے اس کو رعایت دی ہے. بس یہ لازم قرار دیا ہے کہ وہ فرض قرات جتنا قیام کرے گا، اور اگر وہ واجب ہے تو واجب جتنا قیام کرے گا. یعنی جتنا حصہ قرات کا واجب ہے اتنا قیام واجب، جتنا فرض ہے اتنا فرض واجب، جتنا سنت ہے اتنا حصہ اس کے لیے سنت رہے گا. یہ اس کے لیے قرات کے متعلق احکام ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اب یہ قیام کے اندر یعنی اتنی دیر چپ رہے گا جیسے ایک عام آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، یا یہ اکیلا بھی چپ ہی رہے گا، بالکل کلام نہیں کرے گا؟ اس پر یہ لازم ہے یا آواز نکال سکتا ہے کچھ نہ کچھ؟ جی بالکل. ٹھیک ہے، اس کو خاموش رہنا بالکل لازم ہوگا. اچھا نہیں، اس کے اوپر آواز نکالنا لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے بس خاموش رہے گا اتنے سے. ٹھیک ہے. اچھا کوئی گونگا وغیرہ شخص ہے، اس پر غسل فرض ہو جائے، اور ایسی حالت میں اب دیکھیں ان کی بھی ایک لینگویج ہوتی ہے، اشاروں سے گفتگو کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی اشارے تو بنائے ہوں گے. تو اگر قرآن پاک کی کسی آیت کا اشارہ کرتا ہے تو جو عام شخص ہے جو بول سکتا ہے اس کو تو منع کیا جاتا ہے، اس کے لیے کیا احکام ہوں گے؟ اشاروں میں بھی ممانعت آ جائے گی؟ جی بالکل، اشارہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. قرۃ عیون الاخیار میں یہ لکھا ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے اشارہ کرے کسی آیت کی طرف تو یہ اس کے لیے حرام ہے. ٹھیک ہے، بالکل اس کو اشارہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. حضور میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی گونگا بہرا شخص کسی سننے اور بولنے والے شخص کو اشارے میں سلام کہے تو اب کیا سننے اور بولنے والے شخص پر کیا حکم بنتا ہے کہ وہ اشارے میں جواب دے یا زبان سے جواب دے؟ جی اس نے تو اشارے میں سلام کیا ہے، سامنے والے کے لیے کیا حکم ہے کہ جواب کیسے دے گا؟ دیکھیں جس کو لگتا ہے کہ ایک گونگے شخص نے جو ہے وہ اس کو سلام کیا ہے، اور وہ گونگا شخص اپنے اس اشارے کے مطابق جو سلام کا معروف اشارہ ہے اس نے سلام کیا ہے، تو جو اس کے اشارے کو سمجھتا ہے کہ اس نے سلام کیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو جواب دے. ٹھیک ہے تو زبان سے جواب دے. اگرچہ بسا اوقات جو گونگے ہوتے ہیں، جو اگر پیدائشی گونگے ہیں تو پیدائشی گونگے وہ سننے کی طاقت سے بھی محروم ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک تو ہے اگرچہ وہ ہماری بات وہ سن نہیں پائے گا، لیکن ہمارے لفظوں کو جب وہ دیکھے گا کہ ہم نے اس کے سلام کا جواب دیا ہے تو اس کو اپنے سلام کا ایک جواب مل جائے گا، ٹھیک ہے رپلائی مل جائے گا، ٹھیک ہے اور اطمینان بھی ہوگا. ورنہ ٹھیک ہے سلام کا جواب نہ دینے کی صورت میں دل آزاری بھی ہوتی ہے کہ کسی نے سلام کیا اور ہم نے اس کو جواب نہیں دیا تو دل آزاری بھی ہے. اور نارمل آدمی اگر سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب اتنی آواز سے دینا واجب ہوتا ہے کہ وہ سن لے. ٹھیک ہے اب جو شخص گونگا بھی ہے پلس بہرا بھی ہے تو اب اس کو اتنی آواز سے جواب دینا کہ وہ سن لے یہ تو پھر لازم نہیں رہے گا. البتہ اتنا ہے کہ اس کے کیے ہوئے سلام کے جواب میں اپنے ہونٹوں کو کم از کم جنبش ضرور دے. اشارہ کر دے، جیسے وہ یوں کرتا ہے تو یہ بھی اس طریقے سے تو سلام اس کر لے، طرح کیا یہ کرے؟ فقط اشارہ نہ کرے، ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ زبان کو بھی تھوڑی جنبش حرکت دے، دے الفاظ تاکہ استعمال وہ کرے. جواب کا جواب بھی بن جائے. اور یہ ٹھیک ہے اگر نارمل اپنی آواز میں بھی جواب دے دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس میں بھی کیا مذائقہ ہے. ٹھیک ہے، جواب دینا چاہیے. جواب دینا تاکہ چاہیے، کم از کم ہونٹوں کو جنبش دے تاکہ وہ اس جنبش کو دیکھ کر اپنا جواب سمجھ جائے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ایک اور کال مفتی انس صاحب کے لیے چلائیے گا.
میرا نام محمد مبین اطاری ہے، میں خانپور سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ دوران خطبہ چاہے جمعہ کا ہو یا عید کا ہو، دوران خطبہ گونگے بہرے کے لیے کیا حکم ہے؟ جی حضور، گونگے بہرے کے لیے کیا حکم ہے؟ ویسے تو خاموش ہی رہتا ہے، لیکن حکم شریعت اس پر کیا لازم ہوگا؟ اس میں یہی ہے کہ وہ اس کو بالکل خاموشی سے سنے، کوئی حرکت نہ کرے، کہ اگرچہ اس کے لیے سننا تو ویسے بھی ہر ایک کے لیے فرض نہیں ہوتا کہ اس کو سنے، بس یہ کہ توجہ رکھے اس کی طرف، ٹھیک ہے، اگرچہ بعض بندے کا ذہن کسی اور طرف بھی چلا جائے تو اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں، بس یہ ہے کہ وہ دوران خطبہ پوری توجہ کے ساتھ بیٹھے اور ادھر ادھر اپنی گردن اور ادھر ادھر اپنی نظروں کو نہ لے کر جائے، بس صرف امام کی طرف متوجہ رہے، باادب بیٹھا رہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی وہی کرنا ہے کہ جو عام لوگوں کے لیے کرنا ہے۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسا کہ بتا دیا گیا کہ نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کے لیے اشارہ کرے گا، قرات کے حوالے سے بھی حکم بیان کیا، یعنی قرات تو کر سکتا نہیں ہے، خاموش رہے گا، امامت کر سکتا ہے یہ، کیونکہ اب اس کی اپنی نماز تو ہو رہی ہے نا، تو جب اس کی اپنی نماز اس کے جو بھی احکام ہیں ان کے مطابق ہو رہی ہے تو کیا یہ امامت کر سکتا ہے، امام بن سکتا ہے صحیح لوگوں کا؟ وہ افراد کے جو قرآن پاک پڑھنے کی جن کو قدرت حاصل ہے، بولنے کی صلاحیت ہے، تو ایسے افراد کی گونگا شخص امامت نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ اپنی جو اس کی نماز ہو رہی ہے وہ اپنی حد تک تو بالکل ٹھیک ہے، یہ جتنے پہ قادر ہے وہ سارے قدرت اور استطاعت کے مطابق ارکان ادا کر رہا ہے، قیام ادا کر رہا ہے، رکوع سجود وغیرہ، لیکن جب یہ امامت کا مرحلہ آئے گا تو چونکہ امامت کے کچھ الگ شرائط ہیں، تو ان شرائط میں سے یہ ہے کہ وہ اس طرح کا معذور نہ ہو۔ صحیح۔ تو اب جب قرات ہی نہیں کر پائے گا، جو کہ قرات نماز کے فرائض میں سے اہم ترین ایک فرض ہے، تو جو قرات پہ قدرت رکھتے ہیں ان کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی۔ تو جو گونگے ہیں، جو اسی کی مثل ہیں، تو کیا ان کی یہ امامت کر سکتا ہاں، ہے؟ اپنے جیسے جو گونگے افراد ہوتے ہیں، جی جیسے ہمارے خصوصی اسلامی بھائی جب باقاعدہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کرتے ہیں، تو اگر کوئی ایسا موقع ہے کہ گونگے بہرے اسلامی بھائی موجود ہیں اور انہی میں کوئی امامت کے حوالے سے جو ریکوائر ہے کہ وہ فارسی کے مولن نہ ہو، داڑھی شریف اس کی باقاعدہ موجود ہے، اور مسائل شرع نماز وغیرہ کے بنیادی مسائل بھی وہ جانتا ہے، طہارت کے اور نماز کے فرائض واجبات، یہ سب چیزیں اس کے علم میں ہیں، تو اگر وہ اپنے ہی جیسے گونگوں کی امامت کرنا چاہے تو بلا شبہ وہ کر سکتا ہے، کہ مطلب امام بھی گونگا ہے، اس کے حق میں بھی قرات وہ یہ چپ رہنا، پڑھنے پہ قدرت تو ہے نہیں، اور پیچھے جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی اسی کی طرح ہیں، تو اس لیے گونگا امام گونگے مقتدیوں کی نماز کی امامت کر سکتا ہے۔ سیدھی نماز بھی نہیں ہو سکتا؟ سیدھی نماز میں جیسے کہ ویسے بھی امام کو آواز تو نکالنی نہیں ہے، تو یہ اس کی آواز بھی نہیں، یعنی اگر جو آپ کا سوال ہے کہ صحیح لوگوں جیسے ظہر کی نماز کی امامت ظہر اور عصر میں، جی عصر میں، ظہر میں اگر گونگا امام بنے اور پیچھے مقتدی وہ پڑھنے والے ہوں، بولنے والے ہوں، تو عصر ہو یا ظہر ہو یا کوئی سی بھی نماز ہو، تو ان میں قرات کرنا فرض ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے پڑھا جائے گا نا، تو گونگا چاہے وہ کوئی سی بھی نماز ہو، اس نے قرات تو کرنی ہی نہیں ہے، جبکہ امام جو سری نماز ہوتی ہے ظہر اور عصر، جس میں امام صاحب کی قرات مقتدیوں نے سنی نہیں ہوتی، جس طرح فجر، مغرب اور عشاء میں امام صاحب جہر سے قرات کرتے ہیں، مقتدیوں کا آواز آتی ہے، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چپ والی نماز، بعض لوگوں نے اس کو چپ والی نماز بھی سمجھا ہوا ہے، تو یاد رکھیں ظہر اور عصر میں بھی امام صاحب قرات کرتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ وہ اتنی آواز سے قرات کرتے ہیں کہ ان کے کانوں میں خود ہی ان تک آواز رہتی ہے، آواز پھر بھی ہوتی ہے، آواز آتی ہے، ایسا نہیں کہ وہ مطلب منہ بند کر کے کھڑے رہیں، صحیح، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اتنی آواز ان کے لیے بھی لازمی ہے کہ ان کے اپنے کانوں تک اس کی آواز، ان کی آواز پہنچے، ٹھیک ہے، کوئی شور و غل وغیرہ نہ ہو، تو نارمل جگہ پر آواز ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ لیکن جو گونگا ہے وہ چاہے وہ کوئی سی بھی نماز ہو، اس نے تو قرات کا فرض ادا ہی نہیں کر پانا نا، اپنے حد تک تو اس کی نماز ہو رہی ہے، لیکن دوسرے جو مقتدی قرات کر سکتے ہیں ان کی وہ امامت نہیں کر سکتا، چاہے ظہر ہی کی نماز ہو۔ ٹھیک ہے۔ جب حضور کتابوں میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے امی، تو یہ امی ہوتا کون ہے یہ بھی بتا دیجیے، اور کیا گونگا امی شخص کا امام بن سکتا ہے؟ اس کے حوالے سے کیا امی کا جو لفظ ہے نا، یہ
قراءت کے بیان میں جی. یعنی فقہی مسائل میں 3 قسم کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں. ایک تو قاری کا مطلب جو باقاعدہ اچھے انداز میں قرآن پڑھ سکے اور اس کی جو قرآن کی قراءت ہے وہ ایسی ہو کہ اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی, نارمل جو افراد ہوتے ہیں. اور دوسرا ہوتا ہے امی. امی سے مراد وہ فرد کے جو قرآن پاک پڑھ تو رہا ہے نماز میں, لیکن اس کی نماز میں قراءت کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اس کے تلفظ اتنے مطلب بگڑے ہوئے ہیں کہ اس سے معنی فاسد ہو جاتا ہے. اور اگر اس طرح کی قراءت کوئی صحیح آدمی کرے تو نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے. لیکن اس شخص کے حق میں کہ یہ چونکہ جتنے پر قادر تھا بعض لوگوں سے تلفظ نہیں بنتے, ان کے بولنے میں پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح ادا نہیں کر پاتے. بعض لوگوں سے وہ تلفظ ادا ہی نہیں ہوتے, وہ قدرت ہی نہیں پاتے کہ وہ حروف کو صحیح پڑھ سکیں. بس وہ جو ان کے منہ سے نکلتا ہے وہ اسی طرح, وہ گونگے نہیں ہیں, یعنی وہ سیکھتے بھی ہیں تو پھر بھی ان سے ٹھیک نہیں ہو پاتا, ان کی زبان کی وجہ سے. امی. ٹھیک ہے. تو ایسا شخص جو ہے نا وہ جو پڑھنے پہ قادر ہے, کچھ نہ کچھ پڑھ سکتا ہے, تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے, تو ایسے امی شخص کا امام گونگا نہیں بن سکتا. اچھا. اور اگر امی شخص ایسا ہے یعنی جس کو قرآن پڑھ رہا ہے لیکن وہ غلط پڑھتا ہے, ایسا ہے کہ جو تکبیر تحریمہ بھی صحیح طور پہ نہیں کہہ سکتا, تو ایسا شخص کا حکم گونگے ہی کی طرح ہے. تو گونگا شخص ایسے امی کا امام بن سکتا ہے. تو ایسے افراد جو امی ہیں یہ مطلب بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں. یعنی یہ وہ نہیں ہے کہ بالکل ٹھیک تھا اور سیکھا نہیں تو تلفظ ادا نہیں ہو رہا, بلکہ وہ ہے کہ جس کی زبان کے اندر کوئی پرابلم ہے, لکنت کہہ لیجئے, یا اس سے ملتے یہ لکنت والے معاملات تھوڑے الگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے بڑھ کر ہے. یہ ایسا ہے کہ جو مطلب بولنے میں بعض لوگ بولتے ہیں لیکن تلفظ سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے ہیں, وہ نارمل بول چال بھی ان کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے, بول رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے, تو یہ وہ شخص ہے. تو اس طرح کے افراد بھی ہوتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, اگر اس طرح کوئی صحیح آدمی پڑھے تو بالکل معنی فاسد ہو رہا ہے, نماز اس کی نہیں ہوگی. لیکن اس شخص پر اس کی نماز چونکہ اتنے پر ہی قادر ہے, جتنا بہتر سے بہتر یہ پڑھ سکتا ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے, تو اس کی اپنی نماز امی کی ہو جائے گی. امی شخص کی ابتدا میں صحیح پڑھنے والوں کی نماز نہیں ہوگی. گونگا جو ہوگا وہ چونکہ امی سے کم درجے ہے, تو گونگے شخص کا امی امام بن سکتا ہے. اچھا, یہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک شاذ صورت ہے. یہ شاذ صورت ہے. اب یہ ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں پہ معلومات کے لیے بہت سارے ناظرین حاضرین بھی مسائل پوچھتے ہیں, تو ان کے علم میں بھی فائدہ ہوگا. ہو بھی سکتی ہے کوئی ایسی صورت, ہو بھی سکتی ہے, اگر اور فقہاء نے بیان کی ہے, فقہاء کرام نے بیان کی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. ایک کال اگر مفتی انس صاحب کے لیے چلا دیں. باب المدینہ کراچی سے عمار عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں دارالفتاح اہل سنت میں سوال ہے, گونگا چونکہ قرات کرنا نہیں جانتا تو اب نماز میں تکبیرات, قرات اور تسبیحات, رکوع سجود و تشہد میں وہ کیا پڑھے گا؟ جی, سوال پہلے ہو چکا ہے لیکن دوبارہ آیا تو آپ ارشاد فرمائیں. جی, اس میں یہی ہے کہ جب اس کے اوپر قرات ہی جو فرض ہے وہی لازم نہیں, تو تسبیحات بھی اس سے وہ معافی ہے اس کی. اب بس یہی ہے کہ اتنی مقدار, جیسے ایک سبحان اللہ کی مقدار رکوع کرنا اور سجدہ کرنا, یہ ہر ایک کے اوپر, ہر نمازی کے اوپر لازم ہوتا ہے. تو جو گونگا ہوگا اس کے لیے بھی ایک کم از کم مقدار جتنا رکوع کرنا اور ایک تسبیح کی مقدار جتنا سجدہ کرنا, یہ تو فرض ہے. اور 3 کی مقدار جو ہے یہ سنت ہے, تو وہ 3 تسبیحات کی مقدار رکوع کرے گا اور 3 تسبیحات کی مقدار وہ سجدہ کرے گا. اسی طرح تشہد میں بھی وہ جتنی مقدار میں تشہد پڑھا جاتا ہے اتنی مقدار میں وہ تشہد میں بیٹھے گا, پھر جتنی مقدار میں جتنے وقت میں درود پاک پڑھا جاتا ہے اتنی مقدار میں وہ درود پاک پڑھے, کیونکہ درود پاک بھی سنت ہے. اس کے بعد چاہے تو وہ دیگر جو دعائیں ہیں اتنی مقدار خاموش رہے, یا جو ہے وہ سلام پھیر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو حضور یہ ارشاد فرمائیے, اس پہ جماعت کا وجوب ہوگا, کیونکہ اذان کی آواز اگر وہ کیا کہتے ہیں بہرا ہے, سن نہیں پاتا, تو کیا وہ نماز پڑھنے کے لیے اس کے لیے لازم ہے کہ مسجد میں آئے لوگوں سے پوچھے کہ ٹائم ہوا یا نہیں ہوا؟ جی بالکل, کیونکہ نمازی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اذان سن کر ہی وہ مسجد میں جائے, جماعت اس کے اوپر تب ہی واجب ہو. اگر کوئی بندہ گونگا ہے یا بہرا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنا ایک اس کا اہتمام کرے, اپنی ٹائمنگ کا لحاظ رکھے, تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میری نماز کا وقت ہو گیا, تو جماعت اس کے اوپر واجب ہی رہے گی.
ٹھیک ہے، جماعت اس پر واجب ہے، یعنی جب شرائط پائی جائیں تو وہ نماز با جماعت ادا کرے گا۔ ایک ویڈیو سوال بھی ہمارے پاس موجود ہے، اس کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں، بھی چلائیے۔ اسی سلائڈ میں سوال کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی گونگے بہرے سلائڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرا سوال ہے کہ کوئی گونگا بہرے اسلامی بھائی کا نکاح کس طریقے سے ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی حضور، عبادت تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بھی ایک عمل ہے، شریعت کا حکم ہے نکاح کے حوالے سے۔ کیسے کرے گا وہ؟ قبول ہے کیسے کہے گا؟ اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ مجھ سے ایجاب کروایا جا رہا ہے؟ یہ کیا ہوگا اس حوالے سے؟ اب یہ ہے کہ مجلس نکاح میں گونگا کثیر لوگوں کے نکاح میں شریک تو ہوا ہی ہوگا نا، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہوگا کہ اس طرح ارینج ہوتا ہے، قاضی صاحب ہوتے ہیں وہ کچھ بولتے ہیں اور پھر کچھ لوگ یعنی دولہا بھی جواب دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس موقع پر یہ ہے کہ گونگے کا نکاح اشارے کے ذریعے اگر ہو رہا ہے تو یعنی اب جو قاضی ہوگا، اب اس کے لیے بھی اگر وہ بھی گونگوں کی زبان سمجھتا ہے یا وہ بولنے پہ قدرت ہے، عام طور پہ جو ہمارے ہاں نکاح خواہ ہوتے ہیں وہ ایجاب کرتے ہیں، اور جو گونگا ہوگا وہ اب قبول کرے گا چونکہ وہ دولہا ہے۔ اگر اس نے کسی کو وکیل بنایا کہ میرا نکاح تم پڑھا دو، تو پھر اگر وہ بولنے پہ قدرت رکھتا ہے، جو اس کا وکیل ہوگا، گونگا اگر دولہا ہے اور اس کا جو وکیل ہے وہ صحیح بولنے والا ہے، تو ایجاب قبول قاضی نارمل جس طرح ہوتے ہیں زبان سے کہ قاضی ایجاب کرتا ہے نکاح خواہ اور دولہا قبول کے الفاظ کہتا ہے، ان دونوں کے ایجاب قبول کے الفاظ دو عاقل بالغ مرد سن لیتے ہیں تو اس طرح نکاح ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر گونگے ہی دولہا سے وہ قاضی ایجاب کرتا ہے اور گونگا اس کو قبول کرے گا، تو اب اس کا جو اشارہ ہے اس اشارے سے بھی قبول ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ اشارہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو سمجھ میں آتا ہو کہ اس وقت اس نے جو اشارہ کیا اس سے قبول کرنا پایا جا رہا ہے، اگر وہ لکھ کر دے دے تو قبول ہے لکھ دے، نہیں، اس میں اشارہ ہوگا، اشارہ کرنا ضروری ہوگا۔ ٹھیک تو ہے، اس میں یہ ہے کہ چونکہ نکاح میں گواہی ضروری ہے تو اس کے لیے ٹھیک ہے، اس حوالے سے اشارہ ہی گونگے کا نکاح اشاروں سے بھی سمجھ ہو جائیں جائے کہ گا۔ اس نے ایسا ہاں، ہی اس کیا، کا اشارہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ واضح ہو۔ اشارہ بالکل واضح ہو قبول کرنے کے حوالے سے کہ اس ٹھیک نے ہے، اپنے اشارے سے اس ایجاب کو قبول کیا ہے، یعنی ہے، عورت کو اپنے نکاح پہ لینے میں اس نے اظہار رضامندی اپنے اشارے سے اتنا واضح طور پہ کر دیا ہو۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ ایک ویڈیو سوال مفتی انس صاحب کے لیے چلا دیجیے۔ اسلام بھائی سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرا سوال ہے کہ کوئی خصوصی اسلام بھائی کوئی ڈیتھ ہو تو وہ کسی نارمل کو سلام کرتا ہے، نارمل کا جواب دینا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ ارشاد فرما دیجیے۔ جی حضور، یہ سوال شروع میں بھی آ چکا ہے، ایک دفعہ دوبارہ آیا ہے کہ سلام اگر کوئی کرے تو اس کا جواب واجب ہوگا یا نہیں؟ اصل میں گونگے کے بھی سلام کا جواب تو دینا ہی پڑے گا، تو اس میں یہی ہے کہ وہ اپنے لبوں کو جنبش دے، کیونکہ اور آواز بھی نکالے، کہ کیونکہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعا بھی تو ہے نا، کہ اگر وہ نہیں سن سکتا تو چلو اس کی تو دعا گئی نا اس کو کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، تو اس لیے یہی ہے کہ وہ جنبش دے، خالی اشارہ نہ کرے ہاتھ کا، کیونکہ اسے تو حدیث پاک میں بھی منع کیا گیا ہوا، بلکہ زبان سے ہی کہے اور جنبش دے، باقی باقاعدہ پورے پورے الفاظ ادا کرے۔ اس کو فقہا نے میری نظر میں کوئی واجب کا نہیں گزرا، بس اتنا گزرا کہ وہ جنبش دے، تو جنبش سے یہی سمجھ آتا ہے کہ وہ اپنی آواز نکالے، یا کم از کم اس انداز سے کرے کہ وہ سن لے، وہ سمجھ لے کہ اس نے میرے سلام کا جواب دے دیا۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ تو حضور کچھ احکام ہم نے سیکھے، وقت کم ہے، انشاءاللہ پھر بھی مزید انشاءاللہ احکام کے ساتھ حاضر ہوں گے مدنی چینل پہ۔ انشاءاللہ ناظرین کے سوالات جو موصول ہوں گے ان کی بھی جوابات دیں گے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہو ان کے احکام، سیکھنا چاہتا ہو، معلومات حاصل کرنا چاہتا ہو، تو کوئی کتاب ہو اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ماشاءاللہ جہاں صحیح سالم تندرست افراد ان کی رہنمائی فرماتے ہیں، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس شعبے سے وابستہ جو افراد ہیں، خصوصی اسلامی بھائی جن کو ہم کہتے ہیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ان کی بھی رہنمائی فرمائی ہے، اور باقاعدہ گونگے بہروں کے بارے میں سوال جواب نامی ایک رسالہ بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اس میں بنیادی بہت ساری جو بنیادی معلومات
ایک نارمل آدمی کو جو گونگا بہرا ہے ہونی چاہیے وہ یہاں پر ذکر کی ہیں. تو اگر کوئی اس حوالے سے مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے تو دعوت اسلامی کے جو اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے اس رسالے کو ضرور حاصل کرے، گونگے بہروں کے بارے میں سوال جواب. یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی یہ رسالہ ڈاؤن لوڈ کرنے کو مل جائے گا. تو پلے اسٹور سے بھی جو ایک اپلیکیشن ہے جس میں دعوت اسلامی کے المدینۃ العلمیہ کی جو مطبوعہ کتابیں ہیں، المدینہ لائبریری، تو اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس میں بھی یہ سرچ کریں گے تو یہ رسالہ سامنے آ جائے گا اور اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو اس طرح یہ ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس شعبے کی طرف بھی خصوصی توجہ دی ہے. اور معاشرے کا یہ طبقہ جس کو عام طور پہ بالکل ہی نو لفٹ کے درجے میں ہے، لوگ اکثر ان کو مطلب عجوبہ کے طور پہ ہی لیتے ہیں، ان کے رویہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، مذاق مسخریاں اور ان سے ہٹنگ کھیلنا. اچھا، ان کے ساتھ اتنی دفعہ رویہ خراب ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے طور پر اب نیچے ہی گر چکے ہوتے ہیں اور لوگ ان سے مزہ لے رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی اس طرح نہیں ہو رہا تھا. تو یہ ہونا نہیں چاہیے. تو جس طبقے کو گویا بالکل ہمارے معاشرے شریعت نے ان کو مکلف کیا ہے، ان کو درست سمجھا اور ان پر احکام نافذ کیے، لیکن عوامی جو رویہ ہے وہ، اور الحمدللہ خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس بھی دعوت اسلامی کی موجود ہے جس کے اندر کہ اس طرح کے اور بھی افراد، یہ تو گونگے بہرے کے حوالے سے ہم نے بات کی، نابینا ہوں، معذور افراد ہوں یا اور اس طرح کے معاملات کے جو لوگ ان کو اپنے طور پر اپنے طرح نہیں سمجھتے، تو ان کے لیے بھی مجلس قائم ہے اور الحمدللہ اس کے اندر ان کی خصوصی جو تربیت کی جاتی ہے، اشاروں کی زبان کے اندر الحمدللہ ان کی تربیت کی جاتی ہے. اچھا، ایک سوال ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بھی آیا ہو کہ ہمارا جو یہ سلسلہ ہے یہ گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کے احکام سے متعلق ہے اور ہم اس وقت بول کر یہ احکام سمجھا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اگر گونگے بہرے مدنی چینل پر ہیں بھی اس وقت، سن بھی رہے ہیں، یعنی حالانکہ وہ سن نہیں سکتے، ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، وہ کیسے سمجھیں گے؟ ہم نے تو کوئی یہاں اہتمام نہیں کیا ہے، نہ ہی ہمارے پاس کوئی خصوصی اسلامی بھائی موجود ہے جو اشارے کرتا ہو. کیا کریں گے؟ یہ سارا سلسلہ تو ہو سکتا ہے کہ کئیوں کے لیے بس وہ دلچسپ تو ہو، معلومات مل رہی ہیں، لیکن جن کے لیے ہم کر رہے ہیں ان کے لیے فائدہ مند کیسے ہوگا؟ دیکھیں، اس کے لیے جیسے میں شروع میں عرض کر رہا تھا اس سوال سے پہلے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے چونکہ اس طبقے کو بھی مطلب توجہ فرمائی ہے تو الحمدللہ اس کے لیے پوری ایک مجلس ہے، خصوصی اسلامی بھائی، ٹھیک ہے، مجلس خصوصی اسلامی بھائی. تو اس مجلس سے آپ اپنے اس ڈیف اسلامی بھائی کو جو گونگا ہے، بہرا ہے یا نابینا ہے یا کسی بھی اعتبار سے جو معذور اس طرح کے ہوتے ہیں، تو اس مجلس کے اسلامی بھائیوں سے آپ رابطہ کریں. یہ مجلس کے اسلامی بھائی انشاءاللہ باقاعدہ ان کے پاس پہنچیں گے اور ان کا باقاعدہ اجتماعات بھی ہوتے ہیں اور ہفتہ وار اجتماع میں الگ سے ان کا حلقہ لگتا ہے جو ہفتہ وار اجتماع میں بیان ہو رہا ہوتا ہے، بس اوقات مدنی مذاکرہ جو چل رہا ہوتا ہے. تو ہمارے جو خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، ایسے مبلغ جو اشاروں کی زبان سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ بالکل صحیح ہوتے ہیں، تو وہ بیان سن بھی رہے ہوتے ہیں اور آگے ان خصوصی اسلامی بھائیوں کی کو اپنے اشاروں کے ذریعے پورا بیان سنا بھی رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے جس گھر میں، جس فیملی، گلی محلے میں اگر کوئی ایسا فرد ہے تو بالکل دعوت اسلامی نے ان کی بھی اصلاح کا اہتمام کیا ہے. تو مدنی قافلے بھی باقاعدہ ان اسلامی بھائیوں کے سفر کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ملک پاکستان میں باقاعدہ ایک بستی پوری گونگوں پر مشتمل ہے. اللہ اکبر. یہ مجلس گونگے مجلس خصوصی اسلامی بھائی، یہ پوری مجلس وہاں پہ مدنی قافلے میں بھی گئی اور وہاں پہ علاقائی دورہ اور نیکی کی دعوت وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوا. یعنی وہ گونگوں سے مراد ہے کہ اکثر اس فیملی میں، اس برادری یا اس ایریے میں ہر دوسرے تیسرے گھر میں گونگے کثیر تعداد میں ہیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی وہاں پہ بھی پہنچی اور ان کے لیے بھی اصلاح کا سامان کر رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ان کوششوں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. جس مجلس کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کے اندر جہاں معذور اسلامی بھائی، خصوصی اسلامی بھائی
اس کا حصہ ہیں، وہاں پر تندرست اسلامی بھائی بھی اس مجلس میں موجود ہوتے ہیں، اور دین کی تبلیغ کے جذبے کے پیش نظر وہ ان کی زبان کو سیکھتے ہیں، ان کے جو رویے ہیں ان کو سمجھتے ہیں، ان کے اندر کیسے رہا جاتا ہے، کیسے سوچا جاتا ہے، ان کو سیکھتے ہیں۔ اشاروں کی زبانیں الحمدللہ ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی کہ جو بالکل تندرست ہیں، بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن صرف ان اسلامی بھائیوں میں مدنی کام کرنے کے لیے، ان کو بھی دین کے قریب لانے کے لیے انہوں نے خاص طور پر اشاروں کی زبان سیکھی، اور الحمدللہ بہت سارے اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوششیں کر ان کو بھی ساتھ لے کر آئے کہ اگرچہ نعمت سے تو محروم ہیں، ان کو سننے کی، دیکھنے کی، بولنے کی صلاحیتیں نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بدقسمتی سے یہ افراد بھی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ان کو بھی گناہوں سے بچانا، نیکی کی طرف لے کر آنا، دین کی ترغیب دلانا، یہ بھی ہم سب پر ضروری ہے کہ ہم ان کے حوالے سے بھی سوچیں۔ تو الحمدللہ ہماری یہ مجلس یہ کام کرتی ہے۔ اگر آپ بھی جذبہ رکھتے ہیں اس حوالے سے تو ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی اس حوالے سے معلومات دے دی جائیں گی۔ اور خاص طور پر جن گھروں کے اندر جو خصوصی اسلامی بھائی موجود ہیں اور ابھی تک ہماری اس مجلس کے حوالے سے ان کو کوئی اپڈیٹس نہیں تھی، تو ان کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں اور اپنے گھر کے اس خصوصی اسلامی بھائی کو اس مجلس کے اسلامی بھائیوں سے ملوائیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے برکتیں حاصل ہوں گی، ان کو بھی دین اسلام کے احکام سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے اشارے ساتھ رہنے کے بعد اگرچہ میں آ جاتے ہیں گھر والوں کو، لیکن بہت سارے نہیں بھی آتے ہوں گے، جو احکام ہیں ان کی خصوصی اصطلاحیں ہوتی ہیں، ان کو انداز مختلف ہوتے ہیں سمجھانے کے، تو اگر آپ اس مجلس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ مشکل بھی آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا زیادہ سے زیادہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی اسی میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔